ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈالر 142 روپے تک پہنچ گیا۔ روپے کی قیمت میں کمی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، وزیر اعظم عمران خان کی عوام کو تسلی۔ سپریم کورٹ نے علیمہ خان کی جائیداد کی تفصیلات طلب کر لیں۔ حکومت کے 100 دن میں 100 جھوٹ بولے گئے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا الزام۔ 100 دن میں پنجاب میں کیا تبدیلی آئی؟ پوچھیں گے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان سے، مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید سے، اور ماہر قانون راجہ عامر عباس سے۔ ویلکم ٹو دی شو۔ تحریک انصاف کو پہلی بار تخت لاہور ملا ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت پر سب سے زیادہ تنقید اس بات پہ کی جاتی تھی کہ وہ گزشتہ 33 سال سے پنجاب کے نظام کو تبدیل نہیں کر سکی۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف واضح تبدیلی لائی جو سب کو نظر آئی، اس لیے دوبارہ میجورٹی لے کے وہ پھر حکومت میں آ گئے، اور خود ہی پی ٹی آئی کہتی رہی کہ 100 روز کے ایجنڈا پر ہم کو پرکھا بھی جائے۔ 100 روز ہو گئے فیڈرل گورنمنٹ کے تو، لیکن پنجاب میں ابھی تک پرانے طریقوں سے کام چلایا جا رہا ہے۔ وہی روایتی طرز حکمرانی ہے جس پر تحریک انصاف تنقید کرتی تھی، وہی طور طریقے ہیں جس کو تحریک انصاف کہتی تھی کہ وہ غلط ہے۔ جو انقلابی تبدیلی تھی وہ ہمیں سمبولکلی یا کہیں فزیکلی ابھی تک تو نظر نہیں آئی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے انتخاب پر سب سے زیادہ تنقید ہوئی، نہ صرف مختلف حلقوں میں ہوئی، خود پی ٹی آئی کے اندر بھی بڑی تنقید ہوئی، لیکن وزیر اعظم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کل 100 روزہ ایجنڈے کی تقریب میں انہوں نے عثمان بزدار یعنی چیف منسٹر پنجاب کے حوالے سے کیا کہا، لیٹس واچ دیٹ۔ ہم پنجاب کے چیف منسٹر بیٹھے ہیں، سارے کہتے ہیں جی وہ آپ نے عمران خان یہ شروع میں بڑا مجاہد کہ جی آپ نے کس کو چیف منسٹر بنا دیا۔ یہ چیف منسٹر سادہ آدمی ہے، کوئی بڑا ڈرامے نہیں ہے، کوئی بڑی بڑی ٹوپیاں پہن کے نہیں پھرتا، گم بوٹس نہیں پہنتا۔ پنجاب نے 88,000 ایکڑ کی زمین قبضہ مافیا سے پکڑی ہے۔ اس سے بات کریں گے فیاض الحسن چوہان صاحب، ڈرامہ نہیں ہے، سیدھے آدمی ہیں، یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، کسی میں بھی اچھی ہوں گی، لیکن چیف منسٹر بننے کے لیے کچھ بیسک کرائیٹیریا جو پہلے دن سے پوچھ رہے ہیں وہ 100 روزہ کارکردگی میں بتا دیں کہ دیکھیں یہ انہوں نے کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر عمران خان صاحب کے کلپ اور عمران خان صاحب کی گفتگو سنائی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ میں ابھی تقریباً کوئی 20 منٹ پہلے وہ کلپ فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ محترم شہباز شریف صاحب ان کی کوئی 15-20 تقاریر دکھا رہے تھے کہ کسی تقریر میں وہ تقریر کے درمیان مائک کو خود پکڑ کے جاؤ وہ گرا رہے تھے، کسی میں مائک کو پکڑ کے اچھال رہے تھے، کسی میں جناب ڈانس کرنے لگے ہوئے تھے ہاتھ اونچا کر کے تقریر کرتے کرتے، عجیب اب نارمل قسم کی جناب حرکات کر رہے تھے۔ کبھی وہ انڈیانا جونز کی ٹوپی پہن کے پھر رہے ہیں، کبھی لانگ بوٹ پہن کے پھر رہے ہیں، کبھی کیا۔ تو اس کنٹیکسٹ کے اندر عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی شوبازی نہیں ہے سردار عثمان بزدار صاحب کے اندر، جو کچھ ہے وہ بڑا کلیئر ہے، ایک سادہ آدمی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از ناٹ شہباز شریف، وی نو، وہ تو نظر آ رہا ہے کہ ہی از ناٹ شہباز شریف، اس کے لیے تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن کام بھی بتائیں نا جہاں پہ لگے کہ ہی از بیٹر دین شہباز شریف۔ میں بتاتا ہوں دیکھو بات یہ ہے کہ محترم سردار عثمان بزدار صاحب نے، میں ایک شعر ان کے اوپر عموماً کہتا ہوں کہ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز کے مزداق۔ بڑے ٹھنڈے طریقے سے انہوں نے جو 3 مہینوں میں کام کیا۔ آپ کا 55 لاکھ روپیہ جناب سی ایم سیکریٹریٹ کا خرچہ تھا جس کو 9 لاکھ کے اوپر لے کے آئے پہلے مہینے سے ہی سردار عثمان بزدار صاحب، پہلی چیز۔ پھر آسٹریٹی مہم کا پوری ان کی کابینہ مجھ سمیت خود وہ بھی وزراء کا جو ہے وہ سٹینڈرڈ آف لیونگ سے لے کے ان کے آفیسز، ان کی منسٹریاں، ان کی وزارتیں، میں سمجھتا ہوں کہ محترم شہباز شریف صاحب کے ایک وزیر کا جتنا خرچہ ہوتا تھا نا ایک عام روٹین کا، اس کے برابر کا آپ کی جناب پوری کابینہ کا تقریباً یہ بنتا ہوگا، وہ انہوں نے سٹارٹ کی۔ پھر ہم نے جناب یہاں پر اپنی صنعتی پالیسی
پہلی دفعہ 3 مہینے کے اندر انڈسٹریل پالیسی آئی ہے جس کو ہم نے اپروو کیا پچھلی کیبنٹ میٹنگ کے اندر. اس میں ہم نے 12 لاکھ افراد کو سالانہ نوکری دینے کے حوالے سے پورا پلان اور لائن آف ایکشن دیا. 5 لاکھ افراد کو سالانہ جو ہے وہ اسکلفل کرنے کے حوالے سے ایک لائن آف ایکشن دیا. پھر ہم نے ہیلتھ انصاف کارڈ کی اپروول ان 3 مہینوں کے اندر سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں, کہ جو پچھلے 10 سال لگاتار وزیر اعلیٰ رہنے والے صرف 10 اضلاع کے اندر 3 لاکھ کی مالیت سے شروع کر سکے تھے, ہم نے 17 اضلاع کے اندر پہلے جناب مالی سال کے اندر عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے شروع کیا, اور وہ 4 لاکھ کی مالیت کا ہوگا. اس میں ہینڈ انجری بھی ہوگی, اس میں تجہیز و تکفین کے بھی جو ہے وہ سارے خرچے ہم نے شامل کیے, اور اس میں ایک ہم نے یہ بھی انسینٹیو دیا کہ اگر کسی کے پاس کارڈ ہے اور وہ 3,60,000 روپے پورا کر لیتا ہے اپنی اماؤنٹ یا وہ سال ختم ہونے سے پہلے, اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے گا. ہم نے یہ ہم نے کام کیا. پھر اس کے بعد ہم نے 88,000 ایکڑ جو عمران خان صاحب نے آپ کو کہا, ہم نے نجائز تجاوزات سرکاری غیر سرکاری زمینوں کا جو قبضہ تھا اربوں روپے کی مالیت کا, ہم نے وہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں واگزار کروایا. ہم نے شیلٹر ہومز جو ہے وہ لاہور میں ہم نے اس کے سٹارٹ لیا. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی وزیر اعلیٰ کسی وزیر اعظم نے یہ سوچا کہ تھڑوں کے اندر اور جناب فٹ پاتھوں پہ اندر سونے والوں کے لیے جناب کوئی گھر کا اور کوئی کھانے کا اور کوئی چھت کا بندوبست کیا جائے. سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں شروع ہوا. ہم نے نیا بلدیاتی نظام فائنلائز کر چکے ہیں جس کو جسٹ اب اسمبلی کے اندر پیش کر کے اس کو اپروو کرنا ہے, سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہوا. اس طرح کے بیسیوں کام ہے کہ جو خاموشی کے ساتھ مائک پکڑ کے اچھال کے کود کے چھلاوے کی طرح ادھر ادھر ہو کے اربوں روپے کے ایڈز اپنی شکل کے جو ہے وہ اپنی تصویروں کے جاری کر کے نہیں کیا. تو یہ بالکل عمران خان صاحب ٹھیک ہے, چلیں آپ نے کافی سارے کام کرنا. سادہ آدمی کے اوپر ہم اور بھی کچھ بحث کریں گے, لیکن کم ٹو مائزہ حمید صاحبہ. مائزہ حمید صاحبہ, یہ بہت سارے کام گنوا دیے یہاں پر, مانیٹری کمیٹیز اور اس کے علاوہ دیگر کام ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. سو ضروری ہے کہ وہ شور مچائیں, وہ پہلے جائیں اور پھر بتائیں کہ یہ حالات خراب تھے, پھر معطل کر دیں کسی افسر کو. یہ سب نہیں کر رہے عثمان بزدار صاحب. سو ایک نیا ماڈل آف گورننس دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی نیا ہی دیکھ رہی ہوں, سب کچھ بالکل ہی نیا دیکھ رہی ہوں. میں ایم پی اے رہی ہوں, پولیٹیکل ورکر ہوں. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. بات سیدھی سی ہے جی, یہاں پہ ڈکٹیشن لی جا رہی ہے. بزدار صاحب ڈکٹیشن لیتے ہیں گورنر ہاؤس سے, کبھی جو ہے وہ علیم خان صاحب انہیں ڈکٹیشن دیتے ہیں. پولیٹیکل انٹرفیرنس اتنی زیادہ ہے کہ وہ اتنے خاموش چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اور ہی صوبے کو رن کر رہا ہے. بیکاز اگر وہ صوبے کو چلا رہے ہوتے یا اگر وہ صوبے میں پروجیکٹس انیشیٹ کر رہے ہوتے تو آج جو پنجاب کے انفارمیشن منسٹر ہیں وہ یہ چیزیں اناؤنس نہ کر رہے ہوتے. بزدار صاحب خود سامنے آتے اور وہ خود جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہے لیکن یہ کام تو انفارمیشن منسٹر کا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا ماڈل ہی ٹھیک تھا کہ وہ ہر بات خود کہتے تھے, ون مین شو تھا, میں نے سب کچھ کیا ہے ہر کام. یہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ کئی دفعہ لگتا ہے کہ وہ میئر والے کام بھی کرنے لگتے جب تنقید کرتے تھے. سو یو سیئنگ کہ یہی طریقہ تھا کہ ون مین سینٹرک پاور ہونی چاہیے. نہیں, میں نہیں یہ سمجھتی کہ ون مین سینٹرک پاور تھی. پاور کو ڈیلیگیٹ کیا گیا تھا وہاں بھی انفارمیشن منسٹر اور کیا کرے, لیکن بات یا پھر آ کے پرانے انفارمیشن منسٹر کی تنقید کرے. بات یہ ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. الفاظ سے جو ہے آپ جو آپ کے کام ہوتے ہیں وہ زیادہ اونچا بولتے ہیں. وہ جب اب ساؤتھ پنجاب کے ہیں بزدار صاحب نے کو ریلائز کرنا چاہیے کہ وہاں پہ پانی کی کمی ہے, وہاں پہ جو ہے کسان جو ہے وہ مر رہا ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں اگر وہاں پہ کرائسس ہے تو بزدار صاحب کو چاہیے وہاں جائیں, جا کے وہاں پہ ایم این اے ایم پی ایس سے میٹنگ کریں جس طرح چیف منسٹر کرتے تھے, فارمر چیف منسٹر شہباز شریف کرتے تھے. پنجاب میں گزارتے ہیں, آپ کو شاید یہ بات ہی بتا دوں میں, یہ خود انہوں نے بتائی کہ بڑا وقت چیف منسٹر ساؤتھ پنجاب میں بھی گزارتے ہیں. کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جو چیف منسٹر پنجاب ہے اس وقت وہ پنجاب میں بھی وقت گزارتے ہیں, یا آپ کو انفارمیشن منسٹر بھی بتا دیں گے؟ نہیں, میں صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ تو پروجیکٹس انہوں نے انیشیٹ کیے, جس طرح
جو انہوں نے عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے سینٹرز کھولے تھے, پھر انہوں نے دانش اسکول کھولے تھے, پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو فارم ٹو مارکیٹ روڈز بنائی تھی, اس طرح کے پروجیکٹس اگر انہوں نے بنائے تھے تو وہ سامنے وہ خود جاتے تھے, اپنے وزراء کو بھی لے کے جاتے تھے, اور جو لوگ جن پروجیکٹس میں انہوں نے بیوروکریٹس کو انوالو کیا ہوتا تھا وہ ٹائم پہ ہو جاتے تھے, ان کو بھی لے کے جاتے تھے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں 100 دن ہو گئے ہیں, 100 دن میں ہم نے آج لیکچر بھی سنا ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے, کارکردگی کیا ہے, اور ہم نے جو ہے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہم سیلیبریٹ کیا کر رہے ہیں. تو تعریف کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر عوام دیکھے گی نہیں آپ کی کارکردگی, تو آپ اس کو چاہے یہ کہہ دیں کہ دکھانا بھی ہے عوام کو. ٹھیک ہے, ویسے سب سیکریٹریٹ ہے ملتان میں, ساؤتھ پنجاب کا جو آپ نے ذکر کیا وہ انہوں نے فرسٹ 100 ڈے میں بنایا ہے, لیکن وہ خود بتائیں گے اس حوالے سے. لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پہ راجہ عامر صاحب کہ گورننس ماڈل کی تبدیلی ہے. ایٹ لیسٹ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں 100 روز میں پہلے ایک پاورفل چیف منسٹر تھے جن کو چاروں صوبوں میں پھر وہ نظر آتا تھا کہ بہتر کارکردگی ہے, لیکن اب ایک ایسے چیف منسٹر ہیں جو شاید ٹیم پہ زیادہ انحصار کر رہے ہیں, بہت زیادہ پاورفل نہیں ہے. تاثر یہ ہے کہ وہ دوسروں کی بھی بات سن رہے ہیں, وہاں پہ کچھ پاور ہولز بنے ہوئے ہیں پنجاب میں, مگر ڈیلیور کر رہے ہیں کہ نہیں, دیٹس دا کوسچن. فریہ, اصل میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایک اننیسیسری شہباز شریف سی ایم ایک سنڈروم میں پھنسے ہوئے تھے کہ جی ہم سمجھتے تھے کہ وہ جو شہباز شریف سنڈروم ہے کہ جی ایک بڑا سا ہیٹ ہوگا, جیسے انہوں نے کہا لانگ شوز ہوں گے, وہ سوٹیڈ بوٹیڈ, جدھر بھی دیکھیں صبح پہنچے ہوئے ہیں, 5-10 جو آفیسرز ہیں, بیوروکریسی ہے, ان کے ذریعے وہ گورنمنٹ چلا رہے تھے. جو منسٹرز تھے ان کو کافی ایشوز تھے پنجاب میں, ایکسیس نہیں تھی عام آدمی کی ان کے پاس. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ایک عام آدمی کی ایکسیس بظاہر نظر نہیں آتی تھی ہمیں. تو اب جو وزیر اعلیٰ آئے ہیں تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیکھنا کیا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی ڈیلیورنس کیا ہے, انسٹیڈ کہ جی ان کو تجربہ نہیں ہے. ان کا ہم نے تجربہ بھی دیکھ لیا, اور اس کے بعد کیا ہمیں پنجاب میں آپ دیکھیے کا ایشو سپریم کورٹ نے اٹھا دیا. پنجاب میں آپ دیکھیے ایشو اتنا بڑا ہوا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جب گئے مختلف ہسپتالوں میں تو وہاں کیا تھا, اس کے بعد ایجوکیشن کی ایشوز تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ ان 100 ڈیز میں ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جی کوئی بہت بڑے پروجیکٹس شروع ہو گئے. لیکن ایک چیز جو آ رہی ہے کہ اب ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے جو بیسک ایشوز ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ابھی کوئی میٹرو ہمیں نظر نہیں آئی, کوئی اورنج ٹرین نظر نہیں آئی, لیکن ہمیں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس آ رہے ہیں جو بیسک غریب آدمی کی جس سے فائدہ ہوگا. اس نے کسی ٹرین میں نہیں بیٹھنا. آج جیسے کہ خان صاحب نے ایک بات کی, ٹرین میں تو اور میٹرو میں تو غریب آدمی بیٹھ رہے تھے. ویسے ایک شہر تھا نا جی, آپ دیکھیے پنجاب صرف لاہور کا نام نہیں ہے, یہ بھی اب ایک چینج ہمیں نظر آئے گی کہ پنجاب کا جو ساؤتھ پنجاب, جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ کافی ٹائم دیتے ہیں, پہلے ساؤتھ پنجاب کو شاید شکایات تھی کہ ساؤتھ پنجاب نگلیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ 100 ڈیز ہیں, ان 100 ڈیز میں جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے انہوں نے, بیکاز مجھے زیادہ انٹیریئر کا تو اندازہ نہیں ہے انہوں نے کیا پروجیکٹس کیے, لیکن جو گورننس کی آپ نے بات کی نا, دس از سم تھنگ ویری پازیٹیو کہ آپ نے اس کو جو پاور کو ہے آپ نے ایک جگہ پہ نہیں رکھا, آپ نے ڈیوالو کیا. ہاں, ابھی سیکٹریز کے پاس بھی ہے, اور اس کے بعد یہ جو لوکل باڈیز کا ایشو آئے گا, پچھلے 5 سال میں ہم نے 10 سال میں دیکھا کہ لوکل باڈیز کو بالکل سپریم کورٹ کے کہنے پہ مجبوراً انہوں نے جا کے ایک وہ کرا دیا الیکشنز. ادروائز اگر یہ لوکل باڈی کے الیکشنز ہو جاتے ہیں تحصیل لیول پہ, اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ, تو آپ یقین کیجئے کہ ہر ڈسٹرکٹ کو کسی کو وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ اپنے کام اپنے ڈسٹرکٹ لیولز پہ, اپنے ٹاؤن لیولز پہ خود کریں گے اگر یہ چیزیں آ جاتی ہیں جس کی آؤٹ لائن دی انہوں نے. جو ہم نے برطانیہ میں بھی دیکھا ہے ماڈل کہ ہر کاؤنٹی کا جو وہاں کا میئر ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے, اس کے پاس فنڈز ہوتے ہیں, ان کے مقابلہ گورننس کے اوپر ہوتا ہے, کیسے فنڈز کی ایلوکیشن ہے, اس پہ لوگوں کو دوبارہ ووٹ دیتے ہیں. اصل جمہوریت یہی ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی کہ ایک شخص رسپانسبل ہے وہ تو پھر بادشاہت بن جائے گی. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ پاور اگر مختلف جگہ پہ آپ دے رہے ہیں تو اپنی پارٹی میں مختلف پاور بیسز ہوں. جو ابھی معاذ حمید صاحبہ نے کہا, یہ تاثر آج تک کیوں ہے پنجاب میں, اس سے پوچھیں گے انفارمیشن منسٹر پنجاب سے رائٹ آفٹر بریک. کہ پاور بیس زیادہ ہے پنجاب میں,
چیف منسٹر نے ملاقات کی کچھ جرنلسٹ سے، ان سے بھی سب بار بار یہ سوال پوچھتے رہے کہ کیا آپ کو مشکل ہوتی ہے بیلنس کرنے میں بیک وقت علیم خان کو بھی، چودھری سرور کو بھی، چودھری پرویز الہی کو بھی، یہ معاملات کیوں ہیں اس وقت پنجاب میں؟ پہلے تو فریہ جو معزہ صاحبہ نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب کو ساؤتھ پنجاب جانا چاہیے، وہاں صاف پانی کا پرابلم ہے، وہاں غربت سے لوگ چکی میں پس رہے ہیں، میں ان کی بات سے 100% متفق ہوں۔ واقعی سردار عثمان بزدار صاحب کو ساؤتھ پنجاب جانا چاہیے اور اپنے ساتھ خادم اعلیٰ صاحب کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے اور ادھر جا کے کٹہرے پہ کھڑا کر کے عوام کو بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ بندہ کہ جو پچھلے 10 سال سے حکمران تھا، جس کی وجہ سے آپ کو پانی نہیں ملا، جس کی وجہ سے آپ کے کھاتے میں جو ہے وہ غربت اور آپ کے جناب دامن میں اور آپ کی جھولی میں جو ہے وہ غربت اور فاقے اور ڈاکے، دھماکے اور ناکے اور چاکے آئے ہیں۔ بات بالکل ٹھیک ہے یہ معزہ صاحبہ نے۔ دوسری چیز، آپ نے سوال پوچھا، آپ نے سوال پوچھا کہ طاقت کا مرکز، اور معزہ بی بی نے بھی یہی کوسچن پوچھا۔ میں ایک ترجمان کی حیثیت سے 20 دفعہ پچھلے 3 مہینے کے اندر کہہ چکا ہوں، آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے دوبارہ بتا دیتا ہوں، سنگل واحد ہولی سولی لیگل طاقت کا کوئی مرکز ہے، وہ صرف اور صرف سی ایم سیکٹریٹ میں بیٹھے سردار عثمان بزدار صاحب ہیں۔ یہ بالکل کلیئر کٹ سن لیں، کوئی کسی قسم کا طاقت کا مرکز نہ تو گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب ہیں، نہ جناب علیم خان صاحب ہیں، نہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں۔ ان تینوں کی اپنی ڈومین ہے، اپنا عہدہ ہے، اپنا سیکٹریٹ ہے، اس کے ڈیفائنڈ جناب فنکشنز ہیں کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر گورنر ہاؤس میں روزانہ گورنر صاحب کے ساتھ 1 گھنٹہ واک کرنا عجیب سی بات ہے، کیسی بات کر رہی ہو فریہ آپ جو ہے نا، آپ کو یہ کس نے کہہ دیا جانا چلو اگر چلے بھی جائے تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن ایسی بات کوئی ہے بھی نہیں ہے۔ وہ تو سارا دن کام سے ہی فرصت نہیں ہے انہیں، ایک چھٹی نہیں کی انہوں نے پچھلے 3 ماہ کے اندر، ایک چھٹی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، کیا خادم اعلیٰ صاحب کی طرح جناب ہر وقت اب نارملٹی کا شکار ہو کے جناب وہ غم غصہ مائک کے اوپر ڈائس کے اوپر اور لوگوں کے سامنے جناب غم اور غصہ ٹوپی پہن کے کرنے سے اگر گڈ گورننس آتی تو پھر اس وقت 1200 ارب روپے کا پنجاب مقروض نہ ہوتا، پھر آپ کے سارے پاور پروجیکٹس پنجاب کے خسارے میں نہ ہوتے، پھر آپ کے سارے ٹرانسپورٹ کے میٹرو پروجیکٹس اور آل لائن پروجیکٹس جو ہے وہ خسارے میں نہ ہوتے، پھر آپ کی 56 کمپنیاں جو ہے وہ خسارے میں نہ ہوتی، پھر آپ کا 105 ارب روپے میں جو سرپلس اور منافع میں 2008 میں چودھری پرویز الہی صاحب نے صوبہ دیا تھا شہباز شریف صاحب کو، وہ 2 دفعہ 600 800 ارب روپے کا قرضہ ریشیڈیول نہ کرواتے جناب اسٹیٹ بینک سے، اور پھر اینڈ میں دوبارہ مقروض جو ہے وہ پنجاب جو ہے وہ سردار عثمان بزدار صاحب کے حوالے نہ کرتے۔ تو جناب والا اچھلنے کودنے کا نام گڈ گورننس نہیں ہے۔ گڈ گورننس دھیمے طریقے سے نرم دم گفتگو گرم دم جستجو کے مصداق کام کرنے کا اور خدمت کرنے کا نام ہے، جو سردار عثمان بزدار صاحب پوری تندہی کے ساتھ پوری جانفشانی کے ساتھ کر بھی رہے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ رائٹ، آپ نے معزہ صاحبہ ذکر کیا ساؤتھ پنجاب کا، آپ نے سنی انفارمیشن منسٹر کی بات، وہ کہہ رہے ہیں خاموشی سے ہم کام کر رہے ہیں، یہ جو بستیاں ہیں یا خیمے بستیاں ہیں یا جو جن لوگوں کے پاس شیلٹر نہیں ہے ان کو شیلٹر دینا، یہ تو میں نے بھی بڑے پروگرامز کیے ہیں، یہ ایک مسئلہ تھا پنجاب کا، اس کو تو اپریشیٹ کریں۔ خاموشی سے کام کریں فریہ، یا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ خاموشی سے کام کرنا کس کو کہتے ہیں، یا کام ہے ہی نہیں جس کو وہ دکھا سکیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خاموشی سے کام کریں گے۔ نو ڈاؤٹ چوہان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے 3 مہینے میں ایک چھٹی نہیں لی، کیونکہ وہ اتنا رٹتے ہیں ان کو یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ اب چوہان صاحب اپوزیشن میں نہیں ہیں، اب چوہان صاحب گورنمنٹ میں ہیں، اب چوہان صاحب انفارمیشن منسٹر ہیں۔ اب ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائیں، اب ان کا کام یہ ہے کہ بزدار صاحب کی کارکردگی کو ہائی لائٹ کریں اور بتائیں کہ انہوں نے کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ لگائے ہیں یا کون سے پروجیکٹس انیشیٹ کیے ہیں۔ دوسری بات میں جو کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں عوام کو سب کچھ پتا ہے، میڈیا کو بھی سب کچھ پتا ہے
کہ جو چودھری برادران ہیں یا علیم خان صاحب ہیں یا گورنر ہاؤس ہے، یہ سارے جو ہیں پاور سینٹرز ہیں پنجاب میں. کیا بھاولپور کو جنوبی پنجاب صوبے کا حصہ بنانے کی حامی ہے یا طارق بشیر چیمہ کے بھاولپور کو الگ صوبہ بنانے کے مطالبے کی حامی ہے؟ دیکھیں میں اس بات پہ جو ہم لوگ اس بات پہ چیف منسٹر پنجاب بھی اس بات پہ ایگری کرتے تھے کہ ساؤتھ پنجاب کو اگر عوام چاہتی ہے کہ ایک سیپریٹ صوبہ بنے تو اگر ان کو مینڈیٹ ملتی ہے تو ضرور بننا چاہیے، اس میں ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں نظر آئے بزدار صاحب ساؤتھ پنجاب میں. اگر وہ ہیں ساؤتھ پنجاب کے، مجھے تو یہ ٹی وی شوز ٹاک شوز سے ہی پتا چلا ہے کہ وہ ساؤتھ پنجاب سے. اور ایک اور انسیڈنٹ سے بھی مجھے بزدار صاحب کا پتا چلا کہ وہ ساؤتھ پنجاب کے ہیں. جب ڈی جی خان میں جو ہے وہ ڈی پی او کا مسئلہ ہوا اور اس میں جو ہے سپریم کورٹ نے ایکشن لیا، تو اس سے بھی مجھے پتا چلا کہ بزدار صاحب کتنے پاورفل ہیں اور کہاں سے ہیں. رائٹ. انفارمیشن منسٹر صاحب آپ کے کیوں نہیں بتا رہے یہ باتیں ساری ان کے بارے میں؟ وہ کہہ رہی ہیں مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ وہ ساؤتھ پنجاب کے تھے یا ساؤتھ پنجاب میں کچھ کر رہے ہیں. وہ اصل میں آل شریف اینڈ کو جو کمپنی ہے اس کی اینک آپ نے لگائی ہو نا آنکھوں میں، تو پھر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، پھر تو آپ کو ہر چیز الٹی نظر آئے گی. اب صاف پانی کے حوالے سے ذرا سن لو. انہوں نے صاف پانی کمپنی بنائی، اس میں طے ہوا کہ 22,000 پنجاب کے. ایک منٹ بزدار صاحب، معذرت کے ساتھ آپ سے فریہ نے ایک سوال پوچھا ہے. سن لو، میں نے خاموشی سے سنا ہے نا. مائزہ کیا کرتی ہو؟ آپ سے فریہ نے ایک سوال، آپ سے ایک اینکر نے سوال پوچھا ہے کہ آپ بتا دیں کہ بزدار صاحب کی کیا اچیومنٹ ہے. حوصلے سے صاحب وہ کہہ رہی ہیں پہلے یہ بتا دیں، سوال کا جواب دے دیں پہلے. 22,000 گاؤں اور دیہاتوں کو صاف پانی کمپنی جب بنی تو طے ہوا کہ صاف پانی دیا جائے گا. جناب والا 5 سال گزر گئے، صرف بہاولپور ضلع کے چند گاؤں کے علاوہ پورے پنجاب کے کسی گاؤں کو ایک قطرہ پانی نہیں ملا، اور آپ کا 14 ارب روپیہ جو کھوتے کو ڈال دیا گیا. اس میں جناب احسن اقبال صاحب کا بھائی بھی بیچ میں انوالو، زین قاضی صاحب کا بھائی بھی بیچ میں انوالو، اور اس میں سن لو نا بیچ میں نہ بولو نا. مائزہ کیا کرتی ہے؟ آپ مجھے اپنے چیف منسٹر کی اچیومنٹ بتا سکتے ہیں تو بتائیں. آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں، یو آر ناٹ ان اپوزیشن اینی مور. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کس بات کو کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ آپ کے 100 دن ہوئے ہیں، آج آپ کے 100 دن ہوئے ہیں، آپ اپنی اچیومنٹ بتائیں. شہباز شریف صاحب نے تو صاف پانی کے نام سے بھی اور ہمیں ان کی سپوکس پرسن آگے کہتی ہے جی جنوبی پنجاب کے اندر پینے کو صاف پانی نہیں ہے. اپنی اچیومنٹ بتائیں کہ بزدار صاحب نے کیا کمال کر دیا 100 دنوں میں. صاف پانی کے اوپر پہلے اس کا حساب کتاب تو دے دو. آپ بار بار چیف منسٹر شہباز شریف پہ آ جاتے ہیں. ابھی آپ اپوزیشن میں ہیں یا گورنمنٹ میں، اس کا جواب دے دیں. بات کریں وہ شہباز شریف صاحب کی بات نہ کریں. او بھائی آپ نے 10 سال پورے خوشو و خضوع کے ساتھ آپ نے اس ملک کو رسولے کو لوٹا ہے، تو ہم اس کا کیوں نہ بتائیں؟ اس کا کٹا چٹا عوام کے سامنے کیوں نہ رکھیں؟ عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے نا، عوام جانتی ہے، آپ کے مطابق عوام نے آپ کو ووٹ جنہوں نے دیا اس ہے. ملک کو لوٹا ہے اس کے متعلق بھی کوئی حساب کتاب کرے. جب نیب والے کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب نیب جو ہے وہ فرنٹ مین بن گئی ہے. سوال کرنا ہوتا ہے، جواب دینا ہوتا ہے. That's all. کسی حال میں بھی خوش نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ میں شب کا بھی مجرم ہوں، صحت کا بھی گناہگار. یارو مجھے اس شہر کے آداب سکھا دو. ان کا تو یہ عالم ہے. ٹھیک ہے جی. مائزہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فریہ میں تو سادہ سا سوال پوچھ رہی ہوں. میں پوچھوں کہ ان کی 100 دن کی کارکردگی بتا دیں بزدار صاحب نے پنجاب میں کیا کیا. یہ ہم پوچھ لیتے ہیں، لیکن لیٹس کم ٹو دی کیسز، کیونکہ ابھی صاف پانی کیس کا بھی ذکر ہوا. شہباز شریف صاحب کو جو بھی مقدمات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، بار بار اپوزیشن کہہ رہی ہے، بار بار پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ ہم نے اتنا کام کیا، اس کا صلہ ہمیں یہ ملا ہے. سو یہ پولیٹیکلی تو نہیں جا رہا یہ معاملہ سارا؟ دیکھیے کام کیا ہوگا، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو غریب عوام کے لیے ہونے تھے، جیسے آشیانہ اقبال تھا. یہ آشیانہ کا ایک جو دکھایا گیا کہ یہ ایک غریب آدمی کو ایک چھوٹا سا گھر ملے گا، اسے ایک ہوپ دلائی گئی. اس نے 6-7 لاکھ روپے بھی بہت سے لوگوں نے جمع کرا دیے، ہزاروں میں ہیں وہ پیسے جمع ہو گئے، لیکن 4 سال 5 سال گزر گئے. آشیانہ اقبال تو نہیں بن سکا، لیکن اس کے ساتھ ایڈجیسنٹ پیراگون ڈیولپ کر گیا اور وہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے کے گھر بکنے
شروع ہو گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عام آدمی کے تھیں, عام آدمی کو یہ نہیں ملی. کوئی بڑی بات نہیں کہ کوئی آپ سے ایسٹس بیونڈ مینز کا سوال پوچھ رہے, آپ کو پتا ہے آپ نے کہاں سے کمایا ہے, تو یو کین جسٹیفائی دیٹ رائٹ آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹس فیسٹ. ویلکم بیک. چوہان صاحب, یہ میں نے ساؤتھ پنجاب کا معاہدہ امیر صاحب سے پوچھا, میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا کاف لیگ اور تحریک انصاف میں کچھ اختلافات ہیں؟ طارق بشیر چیمہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کا میں نے ذکر کیا, لیٹس واچ دیٹ. جو لوگ یہ آ کر آئیڈیا پروپیگیٹ کرتے ہیں, پروجیکٹ کرتے ہیں, پلیڈ کرتے ہیں کہ جی بھاولپور وائبل پروجیکٹ نہیں ہے, بھائی نہیں ہوگا تو ہمارا نقصان ہے نا. جنوبی پنجاب صوبے کے مخالف نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب صوبے میں بھاولپور شامل نہ ہو. بھاولپور شامل نہ ہو, بھلے جنوبی پنجاب صوبہ کل بن جائے, ہم اس کے حق میں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں جو ہے, ہم آسمان سے گرا کھجور میں لٹکا, اگر ہم نے ہماری قسمت میں جوتے کھانے لکھے ہیں نا تو تخت لاہور کے کھا رہے ہیں, وہ کھاتے رہیں گے. آسمان سے گرا کھجور میں لٹکا, ہم نے پھر ادھر سے نکل کر ان وڈیروں جگیرداروں کے ہم نے جوتے کھانے سے بات. ساؤتھ پنجاب صوبے کا حل کیا ہے چوہان صاحب؟ پی ٹی آئی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کس طرح بنانا ہے یہ؟ دیکھیں, ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ کسی لسانی بنیاد پہ, کسی عصبیت کی بنیاد پہ کوئی صوبہ نہیں بننا چاہیے. ایڈمنسٹریٹیولی کوئی اگر ڈیمارکیشن کر کے صوبہ بنایا جائے تو اس کے ہم حق میں ہیں, اور اس کے حوالے سے جنوبی پنجاب صوبے کے حق میں ہیں. ہم نے اپنے جناب پلان کے اندر مینیفیسٹو میں یہ رکھا تھا, لیکن اب بدقسمتی سے چیزیں دو ہیں. ایک تو جناب ہمارے پاس قومی اسمبلی کے اندر 2/3 میجورٹی نہیں ہے. ہمارے پاس جو مینڈیٹ ملا ہے ہمیں ووٹوں کی صورت میں اور پھر سیٹوں کی صورت میں, وہ اس طرح ہے کہ ہمارے پاس صرف سادہ اکثریت ہے. دوسرا, ہمارا سینٹ کے اندر کوئی ہمارے پاس اکثریت حاصل نہیں ہے, نہ 2/3 نہ سادہ. اب یہ دو ایسے ہرڈلز ہیں, بیریئرز ہیں, جس کی وجہ سے اب ہم اس کیس کے حوالے سے اور اس ایشو کے حوالے سے تھوڑے سے پابند ہو چکے ہیں, تھوڑے سے محدود ہو چکے ہیں. لیکن یہ تو بڑا ہرڈل ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نہ وہ وعدہ پورا کر سکیں, کیونکہ آپ کی اپنی پارٹی میں بہت سارے لوگ یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ یہ صوبہ بنے گا. سونے نا, اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ٹاسک فورس بنا دی, پی ٹی آئی نے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, شاہ محمود قریشی صاحب اس کے ہیڈ ہیں, سردار عثمان بزدار صاحب بھی اس کے ممبر ہیں, وہ اپنا کام کر رہی ہے, اس کے اوپر پراپر طریقے سے سارا کام ہو رہا ہے. باقی یہ جو آپ نے طاہر بشیر چیمہ صاحب کی بات کی یا کوئی دوسرا, وہ ہر ایک کی اپنی اپنی انڈیویجول رائے ہے. اس انڈیویجول رائے کو جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کلیکٹیولی حکومت میں مدد ہو 4-5 سے, تو پھر ایک ایک رائے کا بھی فرق پڑتا ہے نا. دیکھیں, اس میں ہم ایک چیز ہے کہ جب ہم اس کو لے کر آئیں گے اسمبلی کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر, تو اس وقت پھر پتہ چلے گا نون لیگ کا بھی, پیپلز پارٹی کا بھی, کہ جو اس حوالے سے پہلے بہت پالیٹکس کرتے رہے ہیں جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے, تو اس وقت ہمیں کم از کم اور عوام کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کیس کے حوالے سے کون سا کتنا سیریس ہے. لیکن ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے, ورک ہو رہا ہے, اور جب اس کو مٹیریلائز کرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت پھر ہم اسمبلی کی فلور پہ لے آئیں گے اس کو. لیکن ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے, 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے قومی اسمبلی کے اندر بھی, سینٹ کے اندر بھی, جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کوآپریٹ کرے گی تو ہم اس جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے چیزوں کو جو ہے نا فائنلائز کر لیں گے. رائٹ. مائزہ امید صاحبہ, آپ نے خود سب سے پہلے ساؤتھ پنجاب کا ذکر کیا, آپ اچھے طریقے سے وہاں کے معاملات جانتی ہیں, سو آپ کے نظر میں حل کیا ہے وہاں کی پسماندگی کو ٹھیک کرنے کا؟ جو وعدہ کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ ہم ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنائیں گے, اس میں میرا خیال ہے ان کو ریئلائز کرنا چاہیے تھا ان کو کیا ہرڈلز آئیں گے. یہ ہمیشہ ہی ہر پالیسی کو یا ہر جو بھی انیشیٹو لیتے ہیں اس کے آگے یہ لکھ دیتے ہیں ورک ان پروگریس. اب ورک ان پروگریس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ when will it end, when will it start, کیا پروجیکٹ ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں, میں شہباز شریف صاحب کی ویسے تعریف نہیں کرتی, میں شہباز شریف کو کام کرتے ہوئے دیکھا. شہباز شریف ایک ڈیڈ لائن پہ کام کرتے تھے, اور اگر ان کے خلاف کرپشن کے ڈیڈ لائن یہ ہے نا کہ آرنج لائن بنا دو اس ڈیٹ پر, یہ تو نہیں کہہ سکتے صوبہ بن جا دو اس ڈیٹ تک. میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ سویپنگ سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے عمران خان صاحب کو. اب عمران خان صاحب نے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں جوائن کروایا, اس کے بعد ایک پریس کانفرنس آپ کے سامنے ہوئی, اگر آپ اس کی ویڈیو بھی نکال لیں تو دیکھ لیں.
اس میں انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب کو میں ایک سیپریٹ صوبہ بناؤں گا. ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ وہاں رہتے ہیں, وہاں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم پارٹی تب جوائن کریں گے جب ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ ایک سیپریٹ صوبہ. اب وہ منسٹر بنے ہوئے ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں, فیڈرل کیبنٹ میں. اب وہ فیڈرل کیبنٹ میں ہیں, تو اب کیا ایشو ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ہمارے یہ ہرڈلز ہیں, وہ ہرڈلز ہیں, جس طرح بزدار صاحب کا بہانہ ہے. ایک اور بات میں منشن کرنا چاہوں گی کہ ابھی کہا گیا کہ جو ہے یہ جو آشیانہ اسکیم ہے یا جو پولیٹیکلی جو ایکسپوز پیپل ہوتے ہیں ان کو جو ہے آبویسلی زیادہ ان کو کڑی نظر سے دیکھا جاتا ہے, ان کی کرپشن پکڑی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب مدینہ کی ریاست کی بات کی جاتی ہے تو عمران خان صاحب کا ابھی جو کیس لیٹسٹ آیا ہے علیمہ خان والا, جس میں انہوں نے فائن بھی پے کیا ہے, دیٹ از ایڈمیٹنس آف گلٹ, اس میں انہوں نے جو ہے وہ تو سپریم کورٹ نے ایکشن لے لیا. عمران خان صاحب نے خود کیوں نہیں علیمہ خان صاحب کو جو ہے پکڑا, یا انہوں نے یہ جو کرپشن کرتے ہیں کیوں نہیں یہ گھر کی صفائی شروع سٹارٹ کی. دوسرا نیب کے جو کیسز نہیں, لیکن ابھی آپ نے ان کو گلٹی بنا دیا پہلے سے. نہیں, جب بندہ فائن پے کر دیتا ہے دیٹ مین دس از ایڈمیٹنس آف گلٹ, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ جو ایک فرق ہے جو شہباز شریف کے کیسز ہیں ان میں ایک فرق ہے, ایک ہوتی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن, ایک ہوتی ہے کہ آپ